تمام تعریفیں ذات حق کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا الہی تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائیاں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر دم ہر ساتھ ہزاراں ہزار از حد بے شمار درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اصحاب محمد پر۔ ایک بھائی کی طرف سے سوال آیا ہے کہ ہم روحانیت میں انٹر کیسے ہو سکتے ہیں اور روحانیت کا پہلا سبق کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ روحانیت کی دنیا میں انٹر ہونے کے لیے ہمارے اندر روحانیت کی دنیا کی موجودگی کا یقین ہونا ضروری ہے۔ یقین ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بغیر یقین کے ہم کسی چیز سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، پانی پینے سے پیاس اس لیے بجھ جاتی ہے کہ ہمارے یقین کے اندر یہ بات راسخ ہے کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے۔ ہم زندہ اس لیے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ جس وقت اور جس لمحہ اور جس آن زندگی کے متعلق یقین ٹوٹ جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ سامعین کرام، یقین کے بعد روحانیت میں پہلا سبق خواہشات سے دستبردار ہو جانا ہے۔ ہر وہ اس خواہش سے توبہ ہو جانا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے۔ دراصل نفس نے انسانی وجود اس قدر زیب و زینت کے ساتھ سجا رکھا ہے کہ انسان کا اسے چھوڑنے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ اسی زیب و زینت نے انسان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ یہ زیب و زینت کیا ہے؟ قرآن مجید اس کی وضاحت میں فرماتا ہے، لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، عورتیں، اولاد، مال و دولت، زمین اور سرمایہ دنیا کی شکل میں یہ رغبتیں وہ ہیں جو زنجیریں بن کر قدموں کو جکڑے رکھتی ہیں۔ یہ زنجیریں وہ ہیں جو نفسانیت کی قید میں انسانیت کو جکڑے ہوئے ہے، اور جب کچھ لوگ ان سے نکلنے کا سوچتے ہیں تو کبھی عورت کی محبت کی زنجیر انہیں پاؤں سے کھینچ لیتی ہے، تو کبھی اولاد کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے، کبھی زندگی بھر کی کمائی، مال و دولت اور سونا چاندی کی محبت انہیں روک لیتی ہے، اور کبھی قوت و طاقت، حکومت و سلطنت اور اقتدار کے مزے زنجیر بن کر روک لیتے ہیں، اور کبھی کھیتی باڑی، اناج اور کاروبار دنیا کی محبت و رغبت ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری شہوتیں، رغبتیں، زینتیں اور محبتیں ہی ہماری روحانیت پر حجاب بن گئی ہیں، اور جب کسی چیز پر حجاب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو کچھ ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور عمر بھر ہم حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ لہذا روحانیت کا پہلا سبق یہی ہے کہ انسان نفسانی خواہشات سے توبہ طائب ہو جائے تاکہ اس کو صحیح اور حق کے راستے کا مزید تعین ہو سکے، اس کو سب کچھ عیاں نظر آنے لگے۔ سامعین کرام، جب کوئی شخص روحانیت کے پہلے سٹیپ میں یعنی خواہشات نفس سے پاک ہو جاتا ہے تو اس پر روحانیت کے ثمرات کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور تجلیات اس کے دل اور باطن میں اتر جاتی ہیں، جس سے مستی و بے خودی آتی ہے۔ پھر انسان مجلس میں بیٹھا ہوا کھویا کھویا نظر آتا ہے، جلوت میں بیٹھا ہوا خلوت میں چلا جاتا ہے، دوستوں کے ہجوم میں بیٹھا وہ ذات حق کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں تک رہا ہے، مگر وہ اس ذات میں گم ہوتا ہے۔ لہذا جو نظارے مرنے کے بعد نصیب ہونے تھے وہ اسی زندگی میں قلب اور باطن کی کیفیات بن کر اس شخص پر طاری ہونے لگتے ہیں جو روحانیت کے پہلے سبق میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روحانیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔